جب ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود صرف اللہ، تو ہمارے ذہن میں وہی اللہ آتے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے چشم تصور میں، ہمارے دل اور دماغ میں ایک ہی محمد رسول اللہ ہوتے ہیں، دوسرے کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ محمد وہ جو عبداللہ کا در یتیم ہے، محمد وہ جو آمنہ کا لال ہے، محمد وہ جو احمد و حامد و محمود ہے، محمد وہ جو بدر و حنین و تبوک و عہد کا فاتح ہے، محمد وہ جو مکہ کا فاتح ہے، محمد وہ جو مزمل ہے، محمد وہ جو مدثر ہے، محمد وہ جس کی چہرے کی قسمیں والضحیٰ میں اللہ نے کھائی، محمد وہ جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل میں اللہ نے کھائی، محمد وہ جس کے شہر کی قسمیں لا اقسم بہذا البلد میں اللہ نے بیان فرمائی، محمد وہ جس کی بیویوں کو ایمان والوں کی مائیں اللہ نے قرار دیا، محمد وہ جس کے ساتھیوں کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محمد وہ جس کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی، جس کے سر پہ تاج ختم نبوت سجایا، جو محمد مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، حجازی بھی ہے، تہامی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، کافۃ للناس بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، راحت للعاشقین بھی ہے، جو سید البشر ہے، جو افضل البشر ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف وہی محمد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ کلمہ ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، کلمہ قادیانی بھی یہی پڑھتا ہے، لیکن جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جب محمد رسول اللہ کا لفظ کہتا ہے تو وہ غلام احمد قادیانی کو تصور میں لا کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ جو لا الہ الا اللہ یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ محمد جو کہ غلام احمد قادیانی ہے، دوبارہ دنیا میں آیا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے کوئی ایمان والا بن جائے گا؟ ایمان والا نہیں بڑھے گا۔ جتنی مرتبہ اس تصور سے کلمہ پڑھے گا جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جائے گا، گہرائیوں میں گرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایک ایک قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین گستاخ ہے۔ ایک قادیانی نے، چناب نگر کا ایک قادیانی، اس نے ایک قرآن پاک شائع کیا، قادیانیوں کی تفسیر شائع کی، جس میں تحریف کی گئی ہے، جس میں محمد رسول اللہ غلام احمد قادیانی کو کہا گیا ہے، جس میں قرآن پاک مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل شدہ بتایا گیا ہے۔ وہ کتاب اس نے چھاپی، تفسیر قادیانیوں کی لکھی ہوئی، وہ کتاب پر ایک مسلمان نے FIR درج کروائی کہ اس نے قرآن میں تحریف کی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ غلام احمد قادیانی پر نازل شدہ قرآن پاک سمجھ کر اس نے لکھا ہے، اس پر FIR کٹو۔ قانون کے تحت FIR درج ہوئی، مقدمہ چلا، سیشن کورٹ نے اس قادیانی کی ضمانت کو رد کیا، ہائی کورٹ کی ججوں نے اس قادیانی کی ضمانت کو رد کیا، پھر آئے وہ کیس لگا 6 فروری 2024، 8 فروری کو آپ کے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے، پورے ملک کے عوام کی توجہ الیکشن کی طرف تھی، اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے چکر میں ہم پھر رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عدالت میں قادیانیوں کو تحفظ دینے کی ایک خبیثانہ چال چلی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی چھتری کے اندر گستاخان رسول کو تحفظ فراہم کرنے کی چال چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کا موجودہ چیف جسٹس جو اپنے آپ کو ایماندار کہلاتا ہے، انصاف پسند کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہلاتا ہے، اس کی عدالت میں کیس چلا، اس نے وہاں پر ریمانڈز دیے کہ ہر ایک کافر کو غیر مسلم کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، پھر غلام مرزا مبارک قادیانی کو کیوں روکا گیا ہے؟ مطلب آپ کے چیف جسٹس صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں قادیانیوں کو بھی مذہب کی آزادی ہونی چاہیے۔ مجھے عیسائیوں کی مذہبی آزادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے یہودیوں کی مذہبی آزادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ہندوؤں کے مندر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے گردواروں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہندو اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، وہ ہمارے محمد رسول اللہ کی عزت پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ کوئی عیسائی اپنے چرچ میں عبادت کرتا ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، ہمارے آقا پر حملہ آور
نہیں ہوتا ہے، کوئی سکھ اپنے گردوارے میں عبادت کرتا ہے، وہ اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تاج و تخت ختم نبوت پر حملہ آور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے، چیف جسٹس صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کہا کہ قادیانیوں کو اجازت ہونی چاہیے، کیا مطلب قادیانیوں کو اجازت ہونی چاہیے؟ آپ پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھ کر، چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر گستاخان رسول کو پاکستان میں آزادی دینا چاہتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ قادیانیوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان کی گلی گلی میں پھر کر کہیں کہ محمد رسول اللہ غلام احمد قادیانی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ قادیانی گلی گلی میں پھرے اور کہے کہ مسلمانوں تمہارے نبی محمد رسول اللہ کا روزہ ذلیل تھا، بدبودار تھا؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ غلام احمد قادیانی پر نازل شدہ قرآن بتا کر تبلیغ کریں؟ رب محمد کی قسم ہے، مسلمان کسی قانون کا پابند نہیں ہے، مسلمان قرآن کا پابند ہے، مسلمان اپنے نبی کے فرمان کا پابند ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مطالبہ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ خیال کی، ہم نے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی، نظر ثانی کی اپیل کی۔ نظر ثانی کے لیے اس نے 10 بڑے بڑے دینی اداروں کو لکھا کہ اس بارے میں آپ بتاؤ کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ 10 کے 10 اداروں نے لکھا، مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، بریلوی مسلک کے علماء تھے، شیعہ علماء تھے، ایک ایک نے لکھا کہ قادیانی عام کافر نہیں ہے۔ پاکستان کا جو آئین کہتا ہے نا اقلیت کو مذہبی آزادی ہے، تو وہ دیگر اقلیتوں کو آزادی ہے، قادیانیوں کو نہیں ہے۔ وہ عدالت میں جمع ہوئی، پیشی لگی، پیشی لگنے کے بعد علماء پہنچے کہ کیس چلے گا، لیکن چیف جسٹس صاحب جن کو گلی میں پڑتی ہوئی ڈکیتی نظر آ جاتی ہے اس پر سوموٹو لے لیتے ہیں، کوئی چھوٹے سا جرم ہو جائے اس پر سوموٹو لے لیتے ہیں۔ علماء کے دلائل کہتے ہیں میں نے ابھی مطالعہ نہیں کیا ہے، میں مطالعہ کروں گا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب آپ کی بیٹی کے ریپ کا کیس ہوتا تب بھی آپ پیشی میں یوں کہتے کہ میں نے کیس کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ آپ کے والد محترم کے قتل کا کیس ہوتا تب بھی آپ کہتے میں نے فائل کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی ٹیبل پر فائل پڑی ہوئی تھی، علماء کے دلائل تھے۔ آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے، آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ قادیانیوں کو پاکستان میں آزادی دینے کے حق میں ہو، تو کان کھول کے سن لو، پاکستان میں کسی ماں نے وہ بیٹا جنم ہی نہیں دیا جو محمد کے دشمنوں کو آزادی دے سکے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولیے، بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں، مجھے اتارو منبر سے، مجھے نیچے اتارو، لیکن اگر بات صحیح ہے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کا حمایت کرنا، تائید کرنا آپ پر فرض ہے۔ اے چیف جسٹس صاحب تم بھی سن لو، آرمی چیف صاحب تم بھی سن لو، صدر مملکت صاحب تم بھی سن لو، وزیر اعظم صاحب تم بھی سن لو، ہم صرف اس لیے قادیانیوں کو قتل نہیں کرتے کہ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون موجود ہے۔ اگر آپ کے چہیتے چیف جسٹس نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دے دی، آپ سے سوال ہے، کوئی قادیانی ٹنڈو آدم میں آئے اور آ کر یہ کہے کہ غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے، آپ کو خدا کی قسم ہے اپنے ایمان سے جواب دو، وہ یہاں سے زندہ واپس جائے گا؟ اس کی لاش سلامت جائے گی؟ اس کی ہڈیوں کو بھی جلا دیں گے؟ جو محمد رسول اللہ کی کرسی پر کس کو بٹھائے گا؟ ہم تمہارے قانون کے پابند نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے فرمان کے پابند ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم حدیث کے پابند ہیں، ہم وہ آئین مانتے ہیں جو آئین محمد رسول اللہ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، ہم وہ قانون مانتے ہیں جو محمد رسول اللہ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔
اگر یہ آئینی ادارے قادیانیوں کو ہم پر مسلط کریں گے تو کان کھول کے ایجنسیاں نوٹ کر لیں، میں چھپ کر بات نہیں کر رہا، میرا سوشل میڈیا پر ہر جمعے کا بیان جاتا ہے، میں دب کر بات نہیں کر رہا، میں ڈر کر بات نہیں کر رہا۔ اگر 53 میں خواجہ ناظم الدین نے لاہور میں کرفیو لگا کر ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کو گولیوں سے چھلنی کیا تو 30,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اگر آج بھی حکمرانوں تمہارے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اگر آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، یا کسی بھی طاقتور ادارے کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے کہ وہ قادیانیوں کو پاکستان میں آزادی دیں گے، تو رب محمد کی قسم ہے وہ 30,000 تھے، آج 30,000,000 غلامان محمد اپنے نبی کی عزت بچانے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ یا ڈر کر بھاگیں گے، یا اجازت دے دیں گے کہ قادیانیوں کو کہو بھلے غلام محمد کو محمد رسول اللہ کہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ راشد مدنی کو مار سکتے ہو، کسی عالم دین کو مار سکتے ہو، ارے ان نوجوانوں کو کتنا مارو گے جو راشد مدنی سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب آپ نوٹس لیں، آرمی چیف صاحب آپ سید ہیں، ہاں حافظ قرآن ہیں، یہ آپ کے نانا کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ آپ ابھی تو چیف یہ عدالتی جج خود کہہ رہے ہیں نا کہ فوج مداخلت کرتی ہے، فوج مداخلت کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آئے آپ عدالت میں مداخلت کرو، آپ پکڑو چیف جسٹس کا گریبان بحیثیت آرمی چیف کہ تم نے رسول اللہ کے غداروں کو کیسے پاکستان میں مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے۔ 29 مارچ کو کیس لگا تھا، جب ہمارے چیف صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے کیس کا مطالعہ نہیں کیا۔ میرا سوال ہے 29 مارچ سے 29 اپریل، ایک مہینہ ہو گیا، 30 اپریل سے آج کیا ہے 10 مئی، 11 دن یہ ہو گئے۔ چیف صاحب جس کام کی آپ تنخواہ لے رہے ہو، کیا ابھی بھی آپ نے وہ فائل نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی یا آپ کی نظر کمزور ہے ہمیں بلاؤ۔ کتنے غلامان محمد تمہیں چاہیے؟ آؤ، تمہاری سپریم کورٹ کے در و دیوار تنگ پڑ جائیں گے، محمد رسول اللہ کے غلام اتنے بھر جائیں گے وہاں پر۔ اگر تمہیں نہیں پڑھنا آ رہا تو ہم پڑھ کر دکھائیں گے تمہیں، ہم پڑھ کر سنائیں گے۔ 1.5 مہینے میں ایک بھی تم اس پر بحث کر رہے ہو کہ جرنیل مداخلت کیوں کرتے ہیں عدالت میں؟ ہم عدالت کی آزادی، تمہیں عدالت کی آزادی چاہیے، ہمیں محمد کی ختم نبوت کی سربلندی چاہیے۔ تمہیں اپنی عدالت کی عزت محبوب ہے، ہمیں محمد رسول اللہ کی عزت محبوب ہے۔ تمہاری ایسی عدالت رب محمد کی قسم ہے، ایک سپریم کورٹ نہیں، 1 کروڑ سپریم کورٹیں لے آؤ اور ان کے 1 کروڑ جج لے آؤ، محمد کی جوتی کی مٹی پر قربان کر دیں گے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا، یہ ریٹائر ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ پرانے چیف جسٹسوں کی قبریں کھول کر دیکھو، اگر تمہیں ہڈی بھی مل جائے تو۔ تم تر و فار میں رعونت میں مست ہو رہے ہو۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے۔ ہم بے سہارا نہیں ہیں، رب محمد کی قسم ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہمارے آقا مدینہ میں ہیں اور زندہ ہیں، اور خدا کو ان کی عزت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب میں پھر آپ کو مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اگرچہ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کا ادب کرنے کو، اس جج کا ادب میں نہیں کر سکتا جو میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر ٹال مٹول کرے، لیکن چلو پھر بھی تمہارا دل رکھنے کے لیے کہتا ہوں، جناب چیف جسٹس صاحب کیس لگاؤ۔ کیا کرو؟ کیس چلاؤ، علماء کو بلاؤ، سنو اور اپنا یہ غلط فیصلہ واپس لو۔
شرافت سے لوگے تب بھی لینا پڑے گا، اور ہماری جانیں چاہتے ہو تو ہم جانیں دے کر بھی تمہیں فیصلہ واپس لینے پر مجبور کریں گے۔ محمد کی ختم نبوت ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنی بیویوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری بیویوں کو بیوہ کر دو، ہمارے بچوں کو یتیم کر دو، لیکن محمد کی ختم نبوت پر آنچ آنے ہم نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں دیں گے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توپ ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔